دو سوال پوچھ رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی یہ انڈے کیسے توڑے جائیں گے کہ ہم ایک نیا پاکستان کا آملیٹ بنائیں؟ آپ کے سر دیکھیں سر، اگر تو لوگوں کو نکلنا پڑے گا. دیکھیں اس میں 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ لوگوں کو کم از کم آپ کو 1% قوم کو نکلنا پڑے گا. ابھی صرف آپ کو جو ہے کوئی KPK کے غیرت مند جوان نکلتے ہوئے چند ایک پنجاب کے یا یوتھ آپ کو نکلتی نظر آتی ہے. لوگوں کو ان میس نکلنا پڑے گا جس طرح رمضان میں پچھلے نکلے تھے لوگوں کو دوبارہ نکلنا پڑے گا. ان میس اپنا جمہوری حق استعمال کرنا پڑے گا اور اسٹیٹ کی فورس کو اوور ویلم کرنا پڑے گا. کنٹری وائڈ اسٹرائکس کر کے اپنے اپنے شہر کے اندر آپ کو شٹ ڈاؤن اسٹرائکس کرنی پڑے گی. آپ کو پہیا جام کرنا پڑے گا. آپ کو ان کی گاڑیوں کے رستے بھی بند کرنے پڑیں گے. احتجاج کرنا پڑے گا. جمہوری حق اپنا استعمال کرنا پڑے گا. پورے کے پورے پاکستان میں ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر رستہ بند ہوگا. لوگوں کو جو لوگ اس وقت کمفرٹیبل جو ہے وہ کمفرٹیبلی نمب ہیں ان کو بھی جگانا پڑے گا. اور وہ جاگیں گے تب جب جو ہے ان کو نظر آئے گا کہ قوم باہر نکل آئی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری روٹین متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے. اسٹیٹ کے پاس اتنی پرسنل پاور نہیں ہے، اتنی فورس نہیں ہے کہ کنٹری وائڈ اسٹرائک ہو گئی تو یہ اس کو سنبھال پائے. ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ساری مہنگائی جو انہوں نے کی ہے جان بوجھ کے، ان کو پتا تھا روز بروز انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. اب تو لگنے لگ گیا کہ اسی لیے انہوں نے بڑھائی ہے انفلیشن کہ عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جائیں. وہ سوچے بھی نہ باہر جا کے اسٹرائک کرنے کا. یہاں پہ تو حالات اس قسم کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جان بوجھ کے. آپ کو زلمے خلیلزاد آج کہتا ہے کہ IMF کا آپ کو پیکج نہیں ملے گا اگر آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. آپ نے پھر جا کے ٹولو مارا ہے. آپ نے پھر الیکشن جو ہے پھر بات دھوم پر کسی کے اوپر آ جاتی ہے کہ جب وسکی کے نشے میں فیصلے ہوتے ہیں نا سر تو پھر اسی طرح کے کام ہوتے ہیں. پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اچھا عادل، ایک چھوٹا سا سوال، واقعی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم حفیظ شراب پیتا ہے؟ سر میری انفارمیشن تو میرے ذرائع تو یہی دعویٰ کرتے ہیں اور جب سے ان کے دعوے کے ایک کنٹرلی کوئی سنیشن بھی اس قسم کی نہیں آئی. خاموشی ہے، ہر طرف سے چھائی ہوئی ہے. تو خاموشی جو جب چھائی ہوئی ہوتی ہے اور اسٹیشن بھی نہیں آتی اور ان کے دوست دیکھیں سر، بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں محسن نقوی کیا کاروبار کرتا ہے سر؟ آپ بتائیں مجھے سر. محسن نقوی تو خیر ٹاؤٹ ہے، فرنٹ مین ہے اس کا آصف زرداری کا. اس کی منی لانڈرنگ میں اس کے سارے بینک اکاؤنٹس اور پیسے، اور جو آصف زرداری پیسے دیا کرتا تھا لیجسلیٹرز کو، اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ سارا محسن نقوی اور اس کے بندے کرتے تھے. محسن بیگ جو ہے وہ محسن بیگ کا میں پوچھ رہا ہوں، لیکن میں نے کہا محسن نقوی کو بھی رگڑ دو اس میں. محسن بیگ جو ہے وہ تو اچھا، محسن بیگ کا خیر obviously وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے. محسن بیگ کی اس کے ساتھ دوستی مجھے بتایا گیا ہے ڈیٹس بیک ٹو جب یہ DGMI تھا. یہ اس وقت سے ہے، ابھی ریسنٹ نہیں ہے. تو اگر وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے تو سر اس کو کیا دیتا ہوگا تحفے کے طور پر؟ اس کے ساتھ روز بیٹھا ہوا سٹ پر جب مارا ہوتا ہے سر، اور بہت قریبی دوست ہے، بہت قریبی. اچھا محسن جنرل آصم جو ہے سر وہ چین اسموکر ہے، نان اسٹاپ چین اسموکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا کامبو یہ والا ہے، میرے ذرائع تو دعویٰ کرتے ہیں کہ کامبو اس کا یہ چلتا ہے. حافظ اس نے شروع کیا ہوا. اچھا محسن بیگ کی ایک اور بات بتاؤں. محسن بیگ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ کسی نے مجھے بتائی جو کہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میرے ذرائع کہتے ہیں کہ محسن بیگ کو جب یہ امریکہ میں اریسٹ ہوا تھا اور یہ ڈرگز کے چارجز میں، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کام کا ہے اور انہوں نے اس کو کنورٹ کیا انٹو دیئر ایسٹ CIA کا. یہ اس کو واپس، یہ جب واپس آیا اس کو بڑی سپورٹ کی گئی. اس کے جو CIA ہینڈلرز تھے اس نے اس کو ملایا، جو کہ CIA کے ہمارے ISI اور فوج کے اندر لوگ ہیں نا جو ان کے ساتھ ملایا. تو اس کا تعلق بہت قریب ہو گیا MI اور ISI کے ساتھ، خاص طور پہ ISI کے ساتھ. ادھر سے اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور ادھر سے اس کو پھر پروموٹ کرنا شروع کیا اور ادھر سے انہوں نے اس کو طارق عزیز جو مشرف کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، جو بہت قریب تھا مشرف کا، یہ اس کا بڑا خاص و خاص بنا. اور اس طرح یہ چلتے 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 یہ یہاں پہنچ گیا. اور یہ امریکہ اور یہ ISI یہ اس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ نواز شریف کے بھی قریب گیا، پھر یہ آصف زرداری کا فرنٹ مین بن گیا. اس نے بھی اس کے لیے منی لانڈرنگ کی ہے. یہ نیبرز ہیں اسلام آباد میں. اور یہ عمران خان کے قریب بھی آ گیا اور عمران خان کی یہ میٹنگز میں بیٹھا کرتا تھا. تو دس از محسن بیگ. یہ آدمی عاصم منیر کا دوست ہے. اب آپ سوچیں عاصم منیر کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مریم کا اور نواز شریف کا اپوائنٹڈ ہے نا. تو پھر آپ کو سر ساری سچویشن کے اندر جو یار اس قسم کے ہیں اور جس کے بارے میں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ نہیں پھر چاچو اس کی غلط اس کا نام ہوگا یا وہ نہیں کرتا ہوگا یہ کام جو کہ عام چیز ہے پاکستان کے جرنیلوں میں خاص طور کے اوپر؟ ضمیر کی آواز جب ملامت کرتی ہے سر تو پھر اس کو کس طرح چپ کرایا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک اس کی بڑی بچی پہلے اسپیشل چائلڈ ہے سر، پھر بھی اس کو اگر خیال نہیں ہے تو کیوں خیال نہیں ہے سر؟ ظاہری بات ہے خیال اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی غلط کام یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی مور لگی ہوئی ہے دل کے اوپر. کیوں لگی ہوئی ہے سر؟ تو پھر مجھے تو یہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ جو ذرائع دعویٰ کرتے ہیں وہ ٹھیک دعویٰ کرتے ہیں.
अल्लाह माफी। अच्छा, आसिम का तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि एक इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन, अनलॉफुल आर्मी चीफ है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, इसका असल रैंक ये यूसरपर है। सर बहुत उसको तकलीफ होती है, इतनी शदीद तकलीफ होती है कि आपकी सोच है जी, इतनी शदीद तकलीफ है इसकी वजह से। किसकी वजह से? ये कि इसको रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है जब तो इसको बहुत शदीद तकलीफ है सर। आपको ये माओ बहनों बेटियों की इज्जत नहीं रखता, ये इस किस्म का बंदा है। इसके ऑर्डर्स के ऊपर जो है, ये मेरे जो पीछे इस वक्त पड़ा हुआ है, तो मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता कि इट्स नॉट अबाउट मी, लेकिन मुझे इसकी हरकतों से अंदाजा ये होता है कि इसको इतनी शदीद कोई टेढ़ों में मरोड़ उठते हैं जब ये हकीकत आप डिस्क्राइब करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है। आदिल, मैंने तो एक वीलॉग अभी किया है कोई 40 मिनट का अंग्रेजी में, जो कि मैंने एड्रेस किया है वेस्टर्न पावर्स को और लीडर्स को। उसके अंदर मैंने समझाया, मैं तो खैर इसको इलीगल समझता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में एक सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको भी जो है वो ये अभी जहरी बात है, बुजुर्ग खातून है आपकी बहन, तो आपा जो है वो तो मतलब अभी वो बुलाए भी तो नहीं जाने जोगी, लेकिन ये तो बगैरती के ऊपर उतरे हुए हैं। मेरे चक्कर में मुझे समझ यही आई है कि ये जो बात इनको तकलीफ हुई है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड से हुई है। अच्छा, वो और उसका ना एक रिएक्शन आया है सोशल मीडिया पे, मैं कल शाम से देख रहा था, बहुत ज्यादा ट्वीट्स आ गई हैं कि ये हैदर वैदी जो है ना ये फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहा है, और इधर वो कनाडा के जो वो लॉ कोई कोर्ट करके फिलहाल सर वो रेड वारंट मेरा भी निकाला हुआ इन्होंने। इनके रेड वारंट्स को अगर कोई इनकी औकात होती तो इनको पूछता कोई नहीं, इनके रेड वारंट्स को मसला ही है। आदिल मुझे सवाल दे, आसिम मुनीर as far as I am concerned is dead meat, ठीक है ना? डेड मीट का मतलब है कि देयर इज नो होप, कोई वहां से उम्मीद नहीं आने आसिम मुनीर से किसी किस्म की। क्या वजह है अल्लाह बेहतर जानता है, उसका ज़मीर अगर वो हाफिज है या हाफिज नहीं है, कुरान जानता है, हदीसें कोट करता है। लोग कहते हैं कि जैसा भी था, लेकिन वो पाकिस्तान को इतनी एक आग की तरफ धकेल रहा है, पता नहीं किस वजह से, मरियम की वजह से। लेकिन जो 27 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आदिल मुझे यार ये बता, इसमें कोई ऐसे 2 3 4 नर के बच्चे नहीं है 9 कोर कमांडरों में से जो कि ये कहें कि यार इनफ इज इनफ और ये पाकिस्तान को तबाह करेगा, हम भी तबाह होंगे, हमारे घर भी जलेंगे, हमारे ऊपर भी अटैक होगा, ये तो राख हो जाएगा पाकिस्तान अगर हमने आसिम मुनीर को करने दिया? ये सवाल है मेरा। सर पिछले 25 साल में जब मुशर्रफ के दौर से शुरू होके एक मटेरियलिज्म का ऐसा तूफान आया यहाँ पे कि जर्नल बनने के ख्वाब इसलिए देखता था कि कौन बनेगा अरबपति। गेम चल रही है, टोनी अफसर कहते हैं जी कौन बनेगा अरबपति, जर्नल बनेगा अरबपति, और कौन बनेगा खरबपति, कोर कमांडर। कौन से कोर कमांडर सर? पेशावर वाला नहीं, ऑपरेशन पसारा, कोयटे वाला, कराची वाला, और डीएचए गुजरांवाला खुला हुआ है, तो आसिम मुनीर ने ट्रेंड वहां का भी बना दिया। चीफ बन जाओ या फिर खास कुछ कोरे हैं वो आप ले लो, तो कौन बनेगा खरबपति की गेम आपकी ऑन हो जाएगी। इवन पेशावर की भी ठीक है सर, वहां भी कोई इतना मसला नहीं है सर। एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि जो ये ग्रूम करके ये जो लाए गए हैं सामने, ये लाए वो ऑफिसर्स गए हैं जो आंखें बंद करके कमांडर्स के जहां से इनको शरीफों ने पकड़ा हुआ है ना, वही चीज उठा के यहाँ तक पहुंचे हैं ये। और ये इनमें वो सकत ही नहीं है, वो चीज रह ही नहीं गई जो आसिम मुनीर की पकड़ी है शरीफों ने, कि ये कोई बात करने जोगे हों। इनकी ग्रूमिंग एज सच इस तरह की गई है कि इनके अंदर वो चीज है ही नहीं कि ये चैलेंज कर सकें, हक और सच के लिए आवाज उठा सकें सर। ये सिर्फ अपने जोगे हैं और किसी के जोगे नहीं है सर। अब आई होप आई एम एबल टू। बट आदिल मुझे ये बताओ, इनको नहीं नजर